ناظرین سامعین، میں نے آپ کو بار بار اس پر توجہ دلایا کہ یہ جنگ جو ہے یہ صرف ایران کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ یہ گلف کنٹری کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں ہیں، اور جو یہ امریکہ اور اسرائیل نے جو سازشیں رچی ہیں مسلمانوں کے خلاف، گلف کنٹریز کے خلاف، خاص طور پر اس پر مسلمانوں کو متوجہ ہونا چاہیے اور اس پر توجہ ڈالنا چاہیے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم غفلت کی نیند سو رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ آج ایران کو ختم کرنے چلے ہیں، ایران پر بم برسا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ایران کو ختم کرنے کے بعد اگلا نمبر بھی تمہارا ہوگا، اگلا نمبر بھی تمہارا ہی ہوگا، اور تم اسی انتظار میں ہو۔ یہ امریکہ عراق میں بھی یہی کام کیا، کویت میں بھی یہی کام کیا، اور جگہ جگہ کیا ہے اسی طریقے سے جنگ کو مسلط کر کے وہ کیا ہے تیل پر قبضہ کیا، وہاں کے سونے اور ذخائر پر قبضہ کیا، وہ تمام چیزوں پر قبضہ کیا اور وہاں کی گورنمنٹ کو بدلا ہے اور یہ بادشاہت کو ختم کیا ہے۔ میں عربوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچی ہے اور آپ میں سے کوئی سن رہے ہیں تو ان تک یہ آواز اور میسج پہنچا دیجئے۔ دیکھ لیجئے یہ میرا جذبہ ہے، اور جذبات ایسے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ عرب کے لوگ اب بھی سمجھ جائے، یہ ابھی بھی سمجھ جائے یہ امریکہ اور اسرائیل کی ایک ایسی سازش ہے جسے ناکام کیا ہے ہونا کرنا ہے، کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ اس نے جو سازشیں رچی ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ پہلے ایران کو برباد کرو، ایران کے پر بم برساؤ، اس کو ایسے ایسے ناموں پر اس سے حملہ کرو بہانے سے، اور بعد میں پھر عرب کنٹریز کو اور تیلوں کو سارے ذخائر کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ یہ ہے سازشیں امریکہ اور اسرائیل کی، لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم تو ابھی بھی امریکہ کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں، ہم بھی ابھی بھی اسرائیل کی منافقت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل جو ہمارا کبھی اپنا نہیں ہوا۔ تاریخ پڑھیں، سیرت پڑھ لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے منافق جو یہودی تھے وہ کبھی بھی منافقت کرتے رہے، اور آج بھی سازش ہے وہ عرب کو برباد کرنے کی سازشوں میں لگے ہوئے ہیں تاکہ ایران پر حملہ کیا جائے اور ایران کے خلاف اکسایا جائے اور اس طریقے سے اکسا کر اس پر حملہ کیا جائے۔ بہت سے لوگ مجھے بار بار کومنٹ کر رہے تھے، میسج کر رہے تھے، آپ مفتی صاحب اس پر بیان دیجئے، اس پر ہمیں بتائیے کیا ہے یہ ماجرا۔ جی یہی ہے حقیقت، ابھی اور راز کھلے گی، آپ آخر تک ہمارے ساتھ سنتے رہے مکمل، تب آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے، یہ پہلے سے سازشیں چل رہی، اور ایران اس کو بھانپ رکھا تھا، اس لیے وہ سارے کیا ہے گلف کنٹریز میں جتنے بھی عرب کنٹری ہیں جو امریکہ کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں، ان تمام لوگوں کے جو وہاں بیسز ہیں ان پر حملہ کیا اور ان کو پہلے ٹارگیٹ کیا۔ اس کی وجہ اور کارن بھی یہی تھی تاکہ یہیں سے امریکہ کو کمزور کیا جائے، کیونکہ امریکہ یہاں پر بس کر پڑوس میں رہ کر ایران پر حملہ کروا رہا ہے، ایران کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اور یہ سازشوں میں کچھ عرب بھی ہیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے، یہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ پہلے صحیح معاملہ ہمارا ہونا چاہیے، ہم تو ایک کلمے کے اوپر ہمیں جمنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم ایک رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ سب جمع ہو جاؤ، اکٹھا ہو جاؤ اس دشمنوں کے خلاف، اس ظالم اور یہود و نصارہ کے خلاف۔ لیکن آج ہم یہود و نصارہ کے ساتھ دے رہے ہیں، ہم اسے سپورٹ کر رہے ہیں، کوئی ڈائریکٹ کوئی انڈائریکٹ، بہرحال سپورٹ میں لگے ہوئے ہیں، منافقت میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایران کے خلاف بول رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ایران حق پر ہے، ایران کا راستہ صحیح ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تو آپ کے پڑوسیوں پر حملہ ہو رہا ہے، اور پڑوسیوں کے بعد آپ کا بھی نمبر ہے، یہ ہے سب سے بڑی بات۔ اس لیے اس پر توجہ ڈالی جائے، اس پر دھیان دیا جائے کہ کیا سازشیں چل رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طریقے سے کیا ہے ہر جگہ جگہ جہاں بھی مسلمان حکمراں ہیں اس کو زیر کرنا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے بعد اگر سعودی پر ہو جائے، آل سعود پر حملہ ہو جائے، کیا اس کے بعد پھر کویت اور بحرین اور عمان اور جارڈن اردن کے اندر حملہ ہو جائے؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ اسرائیل نے کیا بربریت اور معصوم پر کتنے ظلم کیے ہیں؟ غزہ کے اندر ہزاروں ہزار لاکھوں لوگوں کو اس نے شہید کر دیا، کتنے لوگوں کو، معصوم بچوں کو اس نے مارا ہے، وہ خون کا پیاسا نیتنیاہو، ٹرمپ، یہ ایسی سازشوں میں لگا ہوا ہے۔ اس کا پلان ہے پہلے ایران کو زیر کرو، اس گلف کنٹریز کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر سب سے مضبوط اور پاورفل یہ ہے، اس کو کمزور کرو، اس کو کمزور کرتے ہی پھر دوسرے کنٹری ہمارے فیور میں آ جائیں گے، اور پھر انہیں ڈرا کر، انہیں دھمکا کر اپنی ساری چیزوں کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ لیکن یہ مسلمان جاگ نہیں رہے ہیں، کب جاگیں گے؟ کب نیند سے بیدار ہوں گے؟ کب خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ ابھی جاگنے کا وقت ہے، ابھی ہوش سنبھالنے کا وقت ہے۔ کچھ لوگوں کو ہوش آ رہا ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں ڈالر ہم سے لے رہا تھا، ہماری حفاظت کی کیا ہے ذمہ داری لے رہا تھا، وہ تو آج ہماری کنٹری پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور اس کی سازشیں ہے۔
ہمارے مال کے، ہماری کیا ہے ملک کی تمام طرح کی نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ ایکشن نہیں لے رہا. وہ صرف اسرائیل کا ہے. ایک سن لے میری بات کو کان کھول کر کہ یہ صرف اسرائیل کے لیے امریکہ کام کرے گا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی کسی طریقے سے بھی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے. سارے عرب کنٹریز کو اگر حملہ کرنا پڑے تو کرے گا، لیکن اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. ایسے حالت میں ہمیں متحد ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے مضبوطی کے ساتھ. ہم پورے عرب کنٹری کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر یہ یہود و نصارہ کے خلاف جو کیا ہے جو سازشیں کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. اور آواز تک نہیں، اپنی آرمی کو، اپنے کیا ہے ملک کی جو کیا ہے آرمی ہے، وہاں کی فوج ہے، اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور جب تک مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ہم دوسرے کے چاپلوس بنے ہوئے رہیں گے، دوسرے کے کیا ہے سپرد رہیں گے، اور وہی جو جس کے سپرد ہیں وہی آج ہمارے اوپر حملہ کروا رہا ہے، وہ روک نہیں سکتا. میرے عزیزو بھائیو بزرگو دوستو، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. اور بہت سے لوگ اندھا دھن اس کے سپورٹ میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان کے سپورٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اس نے ایسے ہی کیا ہے غزہ کے اندر کیا، مسلمانوں کو مارا، ماؤں بہنوں کو شہید کیا، اور اس کے بعد وہی بم برساتے برساتے لبنان تک پہنچا، وہاں ہزاروں لوگوں کو مارا، شہید کیا، اور پھر وہاں سے پھر ایران پہنچا اور یمن تک پہنچا. وہ یمن میں بھی ایسے ہی کیا. ہر جگہ اس کی یہی تاریخ ہے. اور عرب کنٹری ہو، تمہیں معلوم بھی اس سے پہلے اسرائیل سے جنگ ہو چکا. سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، نہ کہ ایران. اگر ایران آپ کا دشمن ہوتا تو 40 سال، 50 سال، سینکڑوں سال سے وہ ایران بازو میں ہے، کیا آپ پر حملہ نہیں کر دیتا؟ کیا آپ کو مٹا نہیں دیتا؟ جب آپ کو اس کی طاقت کا محسوس تو ہو گیا ہوگا کہ ایران کی کیا طاقت ہے، اس کی میزائل کی کیا طاقت ہے. آپ نے سب دیکھ لیا. کیا یہ پہلے سے نہیں کیا؟ کبھی کیا؟ دکھائے ایک تاریخ اٹھا کر کہ کبھی بھی ایران نے آپ پر حملہ کیا؟ نہیں. لیکن پھر بھی ہم امریکہ کے اور یہود و نصارہ کے چاپلوس بنے ہوئے ہیں. بہت افسوس کی بات. ہمیں فخر ہے اس سرزمین میں، مکہ اور مدینے میں ہمیں فخر ہے اس سرزمین کی مٹی سے، ہر چیز سے، کیونکہ ہمارے نبی انبیاء کی سرزمین ہے. وہ جہاں قرآن نازل ہوا، وہ جہاں کیا ہے اسلام کی کیا ہے مضبوط مرکز ہے، اس مراکز کو ہم اس کی عزت دل میں رکھتے ہیں. لیکن آج جو وہاں حکومت کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وہاں جس طریقے سے کیا ہے اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور یہود و نصارہ کا ساتھ دیا جا رہا ہے، یہ بالکل زیبا نہیں دیتا، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. مسلمانوں جاگو، اٹھو، نیند سے بیدار ہو جاؤ، اپنی عیاشی کو بھلا دو، اپنی تمام خواہشات کو ختم کر کے آ جاؤ سیدھے راستے پر. یہ میسیج تھا، یہ میرے دل کا تڑپ تھا، میں چاہتا تھا آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ آپ حضرات نے بار بار ہمیں کومنٹ کیے، میسیج کیے، تو میں نے چاہا کہ بس آپ حضرات کو میں بتا ہی دوں. یہی ہے وجہ. ہاں، اور سب سے پہلے جب یہ ایران کو کمزور کرے گا، اس کے بعد دوسرے کا نمبر آئے. ہم سمجھ نہیں رہے. ہم ایران 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 کہہ رہے ہیں. ایران ہمارا دشمن اول نہیں، دشمن اول یہود و نصارہ اسرائیل ہے. اسرائیل سارے کنٹریز کے جتنے گلف کنٹری ہے سب کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، اور امریکہ پیچھے سے سپورٹ کرے گا. امریکہ کبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اس کا ساتھ دے گا اسرائیل کا. لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہیں. ایسی سازشیں چل رہی ہیں، اور اسی طریقے سے چلتا چلتا آج یہاں تک پہنچا ہے. لیکن آج بھی اگر ہم اپنے کانوں کو نہیں کھولے، آنکھوں کو نہیں کھولے، تو پھر وہ دن دور نہیں جو آپ کی بھی حکومت جائے گی اور سارے چیز تہس نہس ہو جائے گی. یہ سازشیں ہیں، اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اس لیے مسلمانوں خاص طور پر ہم دعائیں کریں. جنگ کسی کے فیور میں نہیں جاتی، کسی کے لیے فائدہ نہیں، دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، کسی کا زیادہ کسی کا کم. لیکن جنگ ہے. بس اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے تمام مصائب سے بچائے. آج دیکھو اس جنگ کی وجہ سے کتنے دنیا کے کتنے انسانیت کو تکلیف پہنچ رہی ہے. کہیں پیٹرول کی، کہیں ڈیزل کی، کیسی کمی ہو رہی. مسلمان خالی پریشان نہیں ہے، قوم کے کتنے لوگ پریشان ہیں. اس لیے میرے عزیزوں بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ جنگ جو ہے بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے اس چیز کو نکالے اپنے ذہن سے کہ ہم ظالم کا ساتھ دیں، بلکہ ہمارا میسج یہی ہے کہ ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں. کسی بھی حالت میں، کسی بھی حد تک چلے جائیں، یہاں تک کہ جام شہادت پی لیں، لیکن پھر بھی ہم مظلوم کے ساتھ رہیں، مظلوم کے حق میں دعائیں کریں. ان ظالم کو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت رکھے، ہدایت دے، ورنہ نیست نابود کر دے، نقشے سے مٹا دے. جو ہمارے مسجد اقصیٰ، کیا تاریخ بھول گئے؟ مسجد اقصیٰ بند پڑی رمضان کے مبارک مہینے، عید کے دن تک نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی. ایسے حالات ہیں قبلہ اول کے ساتھ. کیا آپ کا ایمان زبان کھولنے کے بھی اجازت نہیں دیتا؟ ایسا کیسا ایمان ہے ہمارا کہ حق گوئی کے لیے ہماری زبانیں نہیں کھل رہی ہیں اور ہم کچھ اس کے لیے کوششیں بھی نہیں کر رہے ہیں. افسوس. ابھی قبلہ اول پر یہ حالات ہے.
قبلہ ثانی پر آ گیا تو، حرمین شریفین کے کنٹرول آ گیا تو سوچنے کا مقام ہے اس سرزمین مقدس کی کیا بے حرمتی ہوگی، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، بس اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں یہ چھوٹا سا پیغام آپ تمام مسلمانوں تک پہنچائیے، ان تک شیئر کیجیے زیادہ سے زیادہ۔ جو لوگ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے جلدی سے کیجیے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اپنے دوست احباب کو بھیجیں۔ اور آپ کیا سوچتے ہیں جنگ کے متعلق تو آپ اس کو کامنٹ میں لکھیے، ہم سے شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسرے کیا ہے مجلس میں آپ کو اس کو تفصیل سے سمجھائیں گے۔ ابھی کا اتنا ہی میسج آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آپ حضرات یہی کیجیے، زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے، اللہ کیا ہے اہل حق کی حفاظت فرمائے اور یہ ظالم کو نیست نابود فرمائے، جو مسلمانوں پر، جو نہتے مسلمانوں پر ظلم زیادتی، ماؤں بہنوں کے ساتھ ظلم ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اللہ ان کا انتقام دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ لے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔